عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے بیٹے والعیاذ باللہ اللہ کے بیٹے کا جنم ہوا تھا. جب آپ اپنے بچوں کو یہ بتا دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں سوالات بھیجے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں ایک شارٹ اینڈ سویٹ ویری کلیئر وائس میسیج ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے. ہم واٹس ایپ پر بھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور یوٹیوب پر بھی آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے تاکہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی اصلاح ہو سکے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوق سے دیکھتی ہوں ماشاءاللہ آپ جس طرح قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور ان کے کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں بہت سے لوگ کرسمس ٹری لگاتے ہیں جبکہ وہ اس تہوار کو مناتے نہیں اور وہ مسلمان بھی ہیں. کیا بچوں کی خوشی کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے؟ ذرا اس سلسلے میں وضاحت کر دیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی خوشی کے لیے کرسمس ڈے یا کرسمس کا جو ٹری ہے اسے نصب کرنا گھروں میں، یہ یورپین کنٹریز میں کیا آپ بات کر رہی ہیں محترمہ، یہ تو ہمارے یہاں بھی انڈیا پاکستان میں بھی اس طرح کا فیشن بن گیا ہے. رواداری میں مسلمان بچے بچیاں کرسمس کا جو ٹری ہے وہ صرف گھروں میں ہی نصب نہیں کر رہے بلکہ وہ باقاعدہ طور پر اس تہوار میں شرکت بھی کرتے ہیں. دراصل جب تک کہ ہمیں اس کرسمس ڈے کے منانے کا پس منظر نہیں پتہ ہوگا تو شاید ہم اور آپ یا ہمارے بچے اس میں ملوث رہیں گے. جب بچوں کو آپ یہ بتا دیں گے، جو تفصیل آپ کی خدمت میں آج میں اختصار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ آپ کی خدمت میں نقل کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرسمس ڈے ٹری ہے اس کا دراصل اس نام کا جو پس منظر ہے یہ 3 الفاظ پر مشتمل ایک نام ہے: کرائسٹ، ماس اور ڈے. کرائسٹ جیسس کرائسٹ کو کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ماس اس کو کہتے ہیں جو کہ بڑے پیمانے پر مختلف لوگ گیدرنگ کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. اور ڈے تو ڈے ہے، دن. گویا کہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونے کے دن کے نام سے کرسچینٹی نے متعارف کرایا ہے. اب اگر ہم اپنے بچوں کو صرف اتنا بتا دیں کہ دراصل یہ جو ہمارے ملکوں میں آج تک یا اب سے پہلے اور ابھی بھی بڑے لوگوں میں اسے بڑے دن کے نام سے جانا جاتا ہے اور بڑا ہی دن اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جو بڑا دن ہے یہ بڑا دن بنایا کس نے؟ رب العالمین نے. اور اس دن کو بڑا بنانے کے سلسلے میں جو اس کی تشہیر کی جا رہی ہے اور جو اس سے منسلک چیزیں عام کی جا رہی ہیں وہ ٹری ہے اور وہ بابا ہیں اور وہ کیریکٹر ہیں. دراصل ان کیریکٹرز کو جب ہم لوگوں تک پہنچا دیں گے یہ بات کہ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے بیٹے والعیاذ باللہ اللہ کے بیٹے کا جنم ہوا تھا. جب آپ اپنے بچوں کو یہ بتا دیں گی، جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں گے مسلمان کہ یہ دراصل کرسچینٹی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتی ہے اور اس روز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سیلیبریشن منانے کے طور پر یہ ساری ملاقاتیں کی جاتی ہیں، گیدرنگز کی جاتی ہیں. اس ضمن میں دراصل ایک رپورٹ کے مطابق 25 دسمبر کو جو ہمارے پڑوسی ملک ہے پاکستان، اس کی رپورٹ ہے کہ پاکستانی اسلامی جمہوریت ملک میں 7 ارب اور 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب اس دن پی جاتی ہے. شراب نوشی، مذہب بیزاری، بدکاری، ہم جنس پرستی، ناچ گانا، سود، مرد زن کا اختلاط، برسی، جوا، سٹا اور خرافات، تمام وہ چیزیں اس دن منائی جاتی ہیں جسے آپ بڑے دن یا کرسمس ڈے کے نام سے جانتی ہیں. کرسمس ڈے دراصل کرسمس ٹری کیا چیز ہے؟ کرسمس کے دوران کرسمس ٹری جسے ہم درخت کہتے ہیں
یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ یہ تصور جرمنوں کا پیدا کردہ ہے۔ یہ لوگ کرسمس کے دن حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کا کردار مختلف اداکاروں کے ذریعے ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور تمام واقعہ دہراتے ہیں جو مریم علیہ السلام کے ساتھ مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں پیش آیا، اور اس واقعے کے دوران درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری اداسی اور ساری تنہائی اس درخت کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرتی تھی۔ چونکہ یہ درخت بھی اسٹیج پر سجایا جاتا ہے، گھروں میں سجایا جاتا ہے، اسکول میں سجایا جاتا ہے، اور آپ کو بھی اس سے محبت دلائی جاتی ہے، تو یہ وہ اپنی ساری عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منسلک ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اس کھجور کے درخت کا تذکرہ کیا ہے جس سے کہ آپ علیہ السلام مریم علیہ السلام کھجوریں کھایا کرتی تھی، ہلا کر کھجوریں گرا کرتی تھی۔ تو درخت بھی سجایا جاتا ہے، اور ڈرامے کے اختتام پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں تبرک کے طور پر اکھیڑ کر ساتھ بھی لے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ لگا دیتے ہیں جہاں ان کی نظریں اس پر پڑتی رہتی ہیں۔ یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل میں منتقل ہو گئی ہے، اور لوگوں نے اپنے گھروں میں کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے ہیں۔ اس ارتقائی عمل کے دوران کسی ستم ظریف نے اس پر بچوں کے لیے تحفے تحائف بھی لٹکانے شروع کر دیے، جس پر یہ تحفے تحائف لٹک جاتے ہیں اور پھر بچوں کی دلچسپی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں بھی اب اس طرح کی پوری نقالی ہونے لگی ہے، اور اس دن شراب نوشی اور زناکاری، بدکاری، ہر وہ چیز وجود میں آتی ہے جو کہ ایک مسلمان کو جس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ دراصل یہ وہ کام ہیں جب ہم اپنے بچوں کو بتا دیں گے کہ یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کا جو پس منظر ہے اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے اوپر وہ الزام لگانا ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور بیٹے نے 25 دسمبر کو جنم لیا ہے اور وہی سیلیبریشن کا حصہ بنتے ہیں، تو مسلمان بچے یقیناً اس میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کفریہ عقیدہ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آیا کرسمس ڈے منانا اور اس میں شریک ہونا یا مبارکباد دینا، اس کے سلسلے میں مفتی مملکت سعودی عرب کیا فرما رہے ہیں؟ بعض من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد او الكريسماس كما يسمونه۔ کرسمس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمان اس کی سیلیبریشن کے لیے ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ويرجو التوجيه، لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى او اليهود او غيرهم من الكفرة في اعيادهم۔ مسلمان مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دین کے، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے جو لادینی یا بے دینی پر مبنی تہوار ہیں جو ان کے ادیان سے متعلق ہیں، اس میں شرکت کرنا جائز مسلمان نہ مردوں پر ہے، نہ عورتوں پر ہے، اور نہ ہی بچوں کو اس میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ يجب فرق ذلك۔ آپ کو اور ہمیں اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لأن من شبه بقوم فهو منهم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جو جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا۔ والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ڈرایا ہے تخلق بأخلاقهم، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك وألا يساعد في إقامة هذه الأعياد۔ مسلمانوں کو مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کو کسی طرح کا کنٹریبیوشن بھی اپنا ان اعیاد میں، ان سیلیبریشنز میں، یہ مذہبی جو تہوار ہیں ان میں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے جتنے بھی امور ہیں جو کہ ملی امور ہیں،
کسی کی مدد کرنی ہو یا صاف صفائی ستھرائی کا کام ہو، ان میں ہم کرسچنز کے بھی ساتھ ہیں، یہودیوں کے بھی ساتھ ہیں اور ہندوؤں کے بھی ساتھ ہیں۔ البتہ جو ان کے عیدیں ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا بیٹا ہے یہ تو گمراہ کن عقیدہ ہے، تو اس لیے نہ تو اس دن ہمیں ان کے ساتھ کسی طرح کا تعاون کرنا چاہیے، نہ ہی انہیں مبارکباد دینی چاہیے، اور نہ ہی اس ٹری کو اپنے گھر میں لگا کر، کرسمس ٹری کو اپنے بچوں کو اس سے محبت دلانی چاہیے، اور نہ ہی بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ عقیدت مسلمانوں کی بھی ہے، بلکہ بچوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اسلام کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے، اور جہنم سے مسلمانوں کو بچنا ہے۔ تو آپ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کرسمس ٹری ہو یا کسی اور تہوار کی سیلیبریشن ہو، بچوں کو ہم لوگوں نے، ہمارے یہاں چل گیا ہے فیشن، انڈیا میں بھی ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، وہ باقاعدہ طور پر اسی طرح کا لباس اوڑھیں گے، یا ان کو مایو کرنے کے لیے وہ بابا سفید جو لال ٹوپی والے بابا ہوتے ہیں وہ ان کو گفٹ بھی دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ یہ ان کی عید ہے، اور عید کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے بیٹے کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور اسی کی سیلیبریشن وہ مناتے ہیں، اسی کی خوشی مناتے ہیں۔ کیا ہمیں اس کی خوشی منانی چاہیے؟ تو ہمارے بچے یہ جواب دیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس پیغام کو عام کیجیے تاکہ ہمارے بچے اس طرح کی جو کفری عقائد ہیں ان کو پتہ چل جائے اور وہ اس سے دور اپنے آپ کو رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون